اللہ تعالیٰ سے بعض خواہشات انسان براہ راست مانگتا ہے سوال کی صورت میں، جن میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے اللہ بیٹا دے۔ مجموعی طور پہ بھی اولاد مانگی جائے تو یہی کہا جاتا ہے اللہ بیٹا بیٹی دے، لیکن یہ دعا، یہ خواہش نامکمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا کرنا۔ جو آدمی بغیر نیکی کے اللہ سے اولاد مانگتا ہے یہ نعمت کا نامکمل ہونا ہے۔ نعمت مکمل ہوتی ہے اولاد کی نیکی سے۔ زیادہ خواہشات ہماری دنیا کی ہیں، دینی خواہشات بہت کم ہیں۔ اگر دینی خواہشات میں دیکھا جائے تو جب ہم اپنے معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اولاد کے جوان ہونے کے بعد جب اولاد کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں سامنے دیکھتا ہے، اولاد کی نافرمانی دیکھتا ہے، تو پھر زبان سے کہتا ہے اس سے بہتر تھا کہ یہ اولاد نہ ہوتی، جبکہ یہ غلطی کر کے آیا ہے پیچھے کہ اس نے جب سے اس خواہش کا اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے اظہار کیا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا یا اللہ مجھے بیٹا دے، اس نے اس کی نیکی ساتھ نہیں مانگی۔ اب جب اولاد کا ری ایکشن، اولاد نافرمانی کے رستے پر، اللہ رسول کی بغاوت، والدین کی نافرمانی کے رستے پہ چل رہی ہے، اب اس کی خواہش ہے کاش یہ نیک ہوتی، اگر نیک نہیں ہونی تھی تو نہ ہوتی۔ حضرات، اولاد نیک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ 3 باتیں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ مختصر دورانیے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کی 3-4 باتیں اگلے جمعے کے لیے انشاءاللہ باقی رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ گھر والوں میں بچے بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، اگر بہنوں کا یہ ذمہ دار ہے تو بہنیں بھی ہیں، بیوی بھی شامل ہے، اگر والدین اس کے ساتھ ہیں، اللہ نے اس کو کفیل بنایا ہے۔ والدین کا نائب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ان کے مقام و مرتبے کا، نہ ان کی شفقتوں محبتوں کا، لیکن بسا اوقات انسان ایسے حالات کا سامنا کرتا ہے کہ والدین اس کے گھر میں موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی کے باوجود گھر کا بڑا سربراہ بھائی ہونے کی حیثیت سے، بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریاں والدین کی اس کے سر پہ آ پہنچی ہیں، بالخصوص دنیاوی امور میں۔ یہ سارے گھر کا سربراہ ہے، اس کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اس کی سستی، کوتاہی، کمزوری اس کے گھر والوں کے آپس میں کسی دین کے کام کی مخالفت کی صورت میں سامنے آئی، اس نے تربیت نہ کی تو یہ گنہگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے گھر کے سربراہ کے حوالے سے کہ تم سے تمہارے ماتحت کا سوال ہونا ہے، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو۔ زندگی کے 20 برس گزارنے کے بعد بظاہر اس خواہش کی تکمیل بڑی مشکل ہے، لیکن اگر ہم اس خواہش کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہماری اولادیں اگر نیک نہیں ہوئی، ہم ان فارمولوں پہ عمل نہ کر سکے، تو کم از کم یہ باتیں ہماری نئی نسل کے لیے فائدہ مند انشاءاللہ ثابت ہو جائیں گی کہ وہ
इन उसूलों के ऊपर आके ज़िंदगी शुरू करे तो औलाद की नेकी उनके सामने अल्लाह के फजल से आएगी। हजरात, पहली बात, बच्चों की तरबियत पहले दिन से करनी है। हम चाहते हैं औलाद नेक हो, ये ख्वाहिश पूरी हो। याद रखें, इंसान अपनी कोताहियाँ, सुस्तियाँ, कमज़ोरियाँ, गुनाह करने के बाद आके मस्जिद के मौलवी साहब के सामने आंखों से आंसू बहा के कहे कि मैं बड़ा परेशान हूँ, उन आंसू बहाने से पहले पहले एक प्लान जामे तरतीब दें, रब के सामने आंसू बहाएं, उससे तौफीक मांगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने करने के काम समझें। बच्चों की तरबियत आगाज शुरू दिन से की जाए। इस मकसद के लिए करने वाले काम क्या हैं? 10 साल का इंतजार नहीं है। हम तो 15 साल के बच्चे को नमाज की दावत नहीं देते। घर का सरबराह पूछता है कि मैंने गिरा कदर सरमाया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तेरा लगाया है, तेरी ट्यूशन की फीसें भरी हैं, तेरी आने जाने की कन्वेंस का इंतजाम किया है, बता आज तू स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गया? मजाल है उसमें हिम्मत हो कि वो अपने बच्चे को ये पूछे तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। फजर के वक़्त मैं बड़े इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मस्जिद का रुख करता हूँ, सारा कुंबा कबीला, घर के सारे अफराद सोए हुए हैं, मजाल टस से मस हूँ मैं कि मेरी नमाज के अंदर जान असर कब पैदा होगा कि मुझे अपने पढ़ने की तो फिक्र है, मेरा सारा घर चारपाई पे मुर्दों की तरह सोया हुआ है। ये गफलतें हैं, ये सुस्तियां हैं, ये कमजोरियां हैं। पहले दिन से तरबियत का आगाज करें, बचपन से नमाज, रोज़ा, इस्लाम के दूसरे अहकाम पर अमल करने की आदत डालें। बाज़ लोग अपने बच्चों को बच्चे समझ के नज़रअंदाज करते हैं और ये कहते हैं कि वक़्त गुजरता जाएगा तो कोई बात नहीं, बच्चे समझ जाएंगे। सुभान अल्लाह, दुनिया समझाने के लिए हमने 3 साल 4 साल के बच्चे के गले में उस बच्चे के वजन से ज़्यादा किताबों का बोझ लाद दिया, उसके ऊपर गिरा कदर सरमाया हमने खर्च किया दुनिया समझाने बताने के लिए, और दीन की बारी आई तो बड़ा होकर खुद समझ जाएगा। फिर नतीजे यही निकलते हैं कि ऐसी औलाद से बेहतर ना होती। फिर समझने वाली बात नहीं है। कौल और फेल का तदाद है कि दुनियावी उमूर में हम 4 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल धकेल देते हैं और अल्लाह रसूल का तारफ, अल्लाह रसूल की बातें, इबादत, अवामिर, नवाही, करने के काम, मना काम वो खुद ब खुद बड़ा होकर समझ जाएगा। अजीब साइंस है हमारे दिमागों की, अजीब सूरत हाल है हम कि दीन को हमने कितना, बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी दीन को, और दुनिया के हवाले से हमारा सरमाया खर्च हो रहा है। याद रखें, वालिदैन अगर लापरवाही करते हैं तो बच्चे की गुमराही के जिम्मेदार वालिदैन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला वयूलद अलल फितरा, कोई भी नो मौलूद बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे आता है। चाहे यहूदी के घर में हो, चाहे ईसाई के घर में हो, मुशरिक के घर में हो, वो फितरत इस्लाम पे है। ये कान में अजान देना, दूसरे कान में तकबीर कहने से इस्लाम में दाखिल नहीं होता, वो पहले ही इस्लाम में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 अहादीस हैं कान में अजान कहने की, तीनों सनद साबित नहीं है। उम्मत का एक तरीका चला आ रहा है, कोई आदमी अजान कहता है तो हम उसको बुरा नहीं कहते, इसमें इजमाए उम्मत है, हर दौर में इसका वजूद रहा है। अगर कोई अजान नहीं कहता तो बच्चा फिर भी फितरत इस्लाम थे। फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला वयूलद अलल फितरा, वो फितरत इस्लाम पे आया है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ अब उसके वालिदैन है, उसको यहूदी बना ले, ईसाई बना ले, मजूसी बना ले, मुसलमान बना ले। वालिदैन जिम्मेदारियां अदा करेंगे, तरबियत करेंगे, इस्लाम पे है, इस्लाम को ओढ़ना बिछौना बना लेगा। वालिदैन गैर मजहब पर हैं, वालिदैन यहूदियत पे हैं, ईसाइयत पे हैं, मजूसियत पे हैं, वो सबब बनेंगे इस बच्चे के जहन्नम में जाने का, और उनको अल्लाह के सामने पूरा का पूरा जवाब देना पड़ेगा। हजरात, इस हवाले से बुनियादी तौर पे पहला करने का काम ये है कि अपने बच्चे को तरबियत करने वाली माँ फराहम करें। बच्चे की तरबियत का आगाज बच्चे के दुनिया से आने से बहुत पहले हो जाता है। हैरान होंगे, एक जान जो भी दुनिया में आई नहीं है उसकी तरबियत आने से पहले तरबियत का आगाज कैसे हो गया। अल्लाह अकबर। और दूसरी तरफ कहते हो कि बच्चे की तरबियत माँ सबसे ज़्यादा करती है। हाँ, ये बात मुसलमा हकीकत है कि एक बच्चे की तरबियत का आगाज दुनिया में आने के बाद नहीं, दुनिया में आने से पहले बच्चे की तरबियत का आगाज हो जाता है अगर उसकी माँ करना चाहे तो।
لوگ اپنے بچوں پر سب سے بڑا ظلم تب کرتے ہیں جب ان کے لیے نیک پارسا اچھی تربیت کرنے والی ماں کا انتخاب نہیں کرتے. کیوں؟ اس وقت سوچ اور ہوتی ہے، فکر اور ہوتی ہے، ارادے کچھ اور ہوتے ہیں. مادہ پرستی میں مبتلا لوگ، ان کی حالت آج کے مسلم معاشرے میں رشتوں کا انتخاب، رشتوں کی تلاش 100% دنیاوی مال و زر کی بنیاد پر، 100% حسن خوبصورتی کی بنیاد پر، والدین بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے دل میں فقط ایک ہی خواب ہے جس کو وہ شرمندہ تعبیر کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے وہ بہو لانی ہے جو اچھی ڈاکٹر ہو، جاب ہولڈر ہو، پیسہ خوب کماتی ہو، حسن و جمال کی پری ہو. اس خواب کو پورا کرنے کے چکروں میں بد عقیدہ، بدعات میں مبتلا اور نماز روزہ تقوی طہارت عبادات اخلاق دین اسلام سے کوسوں دور نمونہ لا کے گھر میں بٹھاتے ہیں. پھر وہاں سے آپ اسلام کی کیا توقع رکھو گے؟ جب ہم نے بہو کا انتخاب کیا، ایک اچھی ماں کا انتخاب کرنا تھا، ہم اچھی ماں نہیں ڈھونڈ کے لائے، ہم نے دنیا کو سلام کیا، ہم نے دنیا کو پوجا، ہم نے حسن کے چرچے سنے، ہم نے حسن، مال، دولت، پیسہ، ویزے بنیاد بنائے رشتوں کے. پھر وہاں پہ کیا تلاش کرو گے کہ ماں اچھی تربیت کرے گی؟ کبھی سوچنا بھی نہ کہ وہاں پہ اچھی تربیت ہوگی. اللہ کی پناہ ایسے حالات میں جب انتخاب کا مزاج یہ ہوگا تب کوئی ماں بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر معیار کیا بیان کیا رشتے کا؟ دین. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. اس آیت کی پہلی مخاطب امہات المومنین ہے، لیکن یہ آیت بتاتی ہے، اس آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ آدمی کو بیوی کے انتخاب کے وقت یہ صفات جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے نا، صفات کیا ہیں؟ مسلم، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، سجدے کرنے والی. یہ انتخاب ہوتا ہے مسلمانوں کا اپنی بہو کی تلاش کرنے میں، بیٹی کے نکاح کرنے میں. دین والی عورت کے ساتھ نکاح کرو. وہ جملہ زندگی کے شادی کے 20 سال کے بعد اگر زبان سے نکلتا ہے کہ ایسی اولاد سے بہتر نہ ہوتی، نافرمان اولاد، بے ایمان اولاد، 20 سال پہلے کی پلاننگ کرو گے، اچھی انویسٹمنٹ کرو گے تو اس کا نتیجہ 20 سال کے بعد بہت اچھا نکلے گا کہ نیکی کی بنیاد پہ تمہاری بھی شہرت، تمہارے بچوں کی بھی شہرت. دین کی بنیاد پہ رشتوں پہ آؤ. دین کی بنیاد پہ ایک جمعہ سن کر کے اللہ ایسا ماحول بنا دے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے. ورنہ اس رشتے کے انتخاب میں گھر کے ایک باپ اور ایک ماں کا کردار نہیں ہوتا، پوری برادری، خاندان، کنبہ قبیلہ، سارے بہن بھائی اور میجورٹی سب کی سوچ فکر صرف دنیا. روٹی سے شروع ہوگی، روٹی پہ بات ختم ہوگی. رشتے کا انتخاب روٹی سے اور رشتہ ختم روٹی پہ. بس اچھی ماں کا انتخاب ہوگا، اولاد نیک ہوگی. سمجھ لے، اولاد کی نیکی کے لیے ماں کا اچھا ہونا، دیندار ہونا یہ ضروری ہے. کیا سمجھتے ہیں جس ماحول میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، موبائل گھر گھر کی مصیبت، رشتے تڑوانے میں ساس سسر، نوجوان اولاد ہو، 13-14 برس کی بیٹی ہو اور وہ مولوی سے سوال پوچھے یا بتائے لوگوں کو کہ قرآن و حدیث میں تو ساس سسر کی خدمت فرض ہی نہیں ہے، وہاں پہ رشتے سلامت رہیں گے؟ اللہ کی قسم 12, 15, 16 سال کی بچیاں، میں دینی ماحول کی بات کر رہا ہوں، زبان پہ مسئلہ قرآن و حدیث میں ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے. کیا سمجھیں گے آپ؟ وہ رشتے پروان چڑھیں گے؟ میں تو پھر اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر ایک بہو پر ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے تو داماد پر بھی فرض نہیں ہے ساس سسر کی خدمت. لاؤ قرآن حدیث سے دلیل لاؤ. اگر بہو پر ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے تو جناب محترم داماد پر بھی فرض نہیں ہے اپنے ساس سسر کی خدمت. اپنے گھر کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے اور جب کسی کی باری ہے تو قرآن حدیث پہ آ جاؤ، قرآن حدیث میں فرض نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ خرابی ہے.
جس کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے، لیکن دین کو ترجیح دینا۔ ایک حدیث میں اگر تم نے دین کو چھوڑا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین کے اوپر فساد، بگاڑ معاشرتی آ جائے گا۔ جاؤ جا کے اپنے لاہور کے اندر ہائی کورٹ میں چلے جاؤ، دیکھو ڈیلی کے کتنے کیس طلاق اور خلو کے ہیں۔ اگر دین کی بنیاد پر رشتے ہوں، اولاد کی اچھی تربیت ہو اور اولاد کو نیک ماں میسر ہو، تو جوان اولاد ہنس ہنس کے قاضی کے سامنے، جج کے سامنے کھڑے ہو کے، ایک طرف لڑکا کھڑا ہے ایک طرف لڑکی کھڑی ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ لڑکی عجیب باتیں کرے، لڑکا کچھ باتیں کرے، دنیا یہ منظر دیکھتی، صرف دنیا داری کی بنیاد پر رشتہ داریاں تھیں۔ آج اس کا خمیازہ پورا معاشرہ بھگت رہا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کو یہ پلان ہی ترتیب نہیں دیا کہ معاشرے کے اندر کل نئی بننے والی ماں وہ نیک ہو جائے۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں اذا ضاعت المرأة ضاع البیت، جب عورت بگڑ جاتی ہے تو گھر بگڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا ضَاعَ الْبَيْتُ ضَاعَ الْأَوْلَادُ، جب گھر بگڑتا ہے اولاد بگڑ جاتی ہے۔ وَإِذَا ضَاعَتِ الْبُيُوتُ، جب گھر بگڑتے ہیں ضَاعَ الْمُجْتَمَعُ، معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اور یہی بس نہیں، یہ تو شیخ صالح فوزان تھے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں فَعَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، نیک عورت کو لازم پکڑو، لِأَنَّهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ امْرَأَةٍ جَمِيلَةٍ، نیک عورت بہتر ہے خوبصورت عورت سے، وہ خوبصورت عورت لَيْسَتْ بِصَالِحَةٍ، جو نیک نہیں ہے۔ تم نیک کا انتخاب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، ساری کی ساری دنیا ساز و سامان ہے، بہترین ساز و سامان دنیا کا نیک عورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، تھوڑی عمر ہے، معاشروں کا بگاڑ ہے۔ ایک وقت تھا والدین کے علاوہ کسی کو سوچ فکر نہیں ہوتی تھی ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح کہاں پہ کرنا ہے، بیٹے کا نکاح کہاں پہ کرنا ہے۔ تھوڑی تھوڑی عمر میں والدین زبان سے بچوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں، اسی باتوں کے اوپر اولاد بنیاد بناتی ہے۔ اب 14-15 سال کا بچہ ہے، 16 سال کا، 18 سال کا، اپنے والدین کو سبق پڑھا رہا ہے میرا رشتہ نہ اتھے منگے ہو، میں خود مختار ہوں، مجھے اسلام نے حق دیا ہے، اور ایک ہی ڈیمانڈ، ایک ہی سوچ، چٹی چمڑی بس۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں فَعَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، نیک عورت کو لازم پکڑنا، وہ تم سے ایسی خوبصورت عورت سے بہتر ہے تمہارے لیے جو خوبصورت عورت نیک نہیں ہے۔ خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیک ہو۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا۔ 2 والدین، ماں اور باپ، ایک بچے کے بارے میں ایک حاکم کے پاس جھگڑتے ہوئے گئے۔ حاکم نے بچے کو اختیار دیا کہ تو اپنے والد یا والدہ میں سے جس کے پاس جانا چاہتا ہے چلے جا۔ اس نے، بچے نے اپنے باپ کو چن لیا۔ ماں نے کہا حاکم صاحب ذرا اس سے پوچھیں کہ اس نے باپ کو کیوں چنا ہے۔ قاضی بچے کی طرف مخاطب ہوا کہ بیٹا یہ بتاؤ تم نے والدہ کو چھوڑ کر والد کو کیوں چنا ہے؟ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ امی تبعثنی کل یوم الی الکتاب، میری ماں مجھے روزانہ مدرسے بھیجتی تھی، وہاں استاد مجھے مارتا تھا، اور میرا باپ مجھے چھوڑ دیتا تھا، میں بچوں کے ساتھ سارا دن بازاروں میں کھیلتا تھا۔ قاضی ایک وقت کے لیے رک گیا، اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، انت احق بہ، تو مدرسے بھیجتی تھی ہیں دین پڑھانے کے لیے، انت احق بہ، تو اس بچے کی زیادہ حقدار ہے۔ بچہ باپ سے لیا، ماں کے حوالے کر دیا کہ یہ ماں نیک ہے، یہ ماں نیک ہے، اس بچے کا مستقبل بھی نیک ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گھروں کا بڑا بگاڑ ہے ساس اور بہو کی لڑائی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں نا مسئلہ کشمیر حل ہو جائے، اللہ کی قسم یہ گھر گھر کا مسئلہ کشمیر مرنے کے بعد ہی حل ہوتا ہے۔ یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ ہونا، ساس اور بہو کی لڑائی ہمارے معاشرے میں مار کا ارا چیز ہے کہ یہ لڑائی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ فقدان کیا ہے؟ فقدان یہ ہے کہ جو کل مستقبل میں ماں بننے والی ہے، ہم نے اس کی تربیت کر کے اگلے گھر میں نہیں بھیجا، ہم نے سونے کا چمچ دے کے پالا ہے، اس کے بعد ہم یہ توقع کریں کہ یہ جا کے اگلے گھر میں معاملہ ٹھیک رکھے گی۔ ٹھیک ہے، غلطیاں، گناہ، قصور، غلطیاں سب کی ہیں، ایک کی نہیں ہوتی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ماں جو کل ماں بننی ہے اگر وہ نیک ہو جائے تو یہ معاشرہ سنور سکتا ہے۔
بیٹوں کی مثالی تربیت کرنے والی مائیں، تاریخ اسلام میں اس کا بڑا حصہ بڑا پڑا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا نام عبد الرحمن بن عمر تھا، بعلہ بک میں پیدا ہوئے۔ سن لو نیک ماؤں کا تذکرہ، باقی باتیں اگلے خطبے میں انشاءاللہ۔ امام عبد الرحمن بن عمر بعلہ بک میں پیدا ہوئے، کم سنی میں والد فوت ہو گئے، والد کی شفقت سے، سایہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ والدہ حصول علم اور طلب معاش کے لیے اس بچے کو لے کے کئی علاقوں میں منتقل ہوتی رہی۔ انہوں نے یتیمی اور غربت کو آڑے نہ آنے دیا۔ وہ وقت بھی آیا، شام کے بہت بڑے عالم بن گئے عبد الرحمن بن عمر، جن کا باپ دنیا سے چلا گیا تھا۔ فقہ اور حدیث کے اللہ اکبر بحر بے کراں ان کے متعلق بیان کرنے والے کہتے ہیں، سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 70,000 مسئلوں کا جواب دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جمعے کے بعد 1-2 بندے مسئلے پوچھ لیں، ٹیلی فون پہ پوچھ لیں یا سوال و جواب پہ آ جائیں، ہیں ہفتے میں 10 بتا دیں گے، 15 بتا دیں گے، 20 بتا دیں گے۔ اپنی زندگی میں عبد الرحمن ابن عمر نے 70,000 مسئلوں کا جواب دیا۔ باپ سر پہ نہیں تھا، محنت کس کی تھی؟ نیک والدہ کی، نیک ماں کا کردار تھا۔ باپ دنیا سے چلا گیا، اب معاش کے لیے بھی محنت ماں کرتی ہے، اور دین پڑھانے کے لیے بھی ایک شہر سے دوسرے شہر ماں منتقل ہوتی ہے۔ معاش کا مسئلہ بھی حل کیا، بیٹے کو دین بھی پڑھایا، علم اور فقہ کے اندر اتنا آگے بڑھے کہ زندگی کے اندر 70,000 مسئلے ان کے سامنے پیش ہوئے، سب کا جواب دیا۔ آج کل کی مائیں دعا اللہ میرے پتر نو حافظ بنا دے، کردار بھی وہ بناؤ، کردار بھی بدلو اپنا۔ آپ کا کردار بہت اونچا، بہت مقدس ہونا چاہیے۔ اور جو والدین کہتے ہیں نا ہماری اولاد نیک ہو، ہماری اولاد قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے دنیا کو نکال کے باہر پھینکنا۔ اللہ کی قسم، اگر تم قرآن حدیث پہ اپنی اولاد کے لے آؤ، کائنات کا رب اس حقیر دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، بشرط یہ کہ فیصلہ ایمان پہ ہوگا۔ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی مسند آج بھی مدارس دینیا کے اندر 50 جلدوں کے اندر امام احمد کی مسند ہے، 50 جلدوں میں، اکثر مدارس کے اندر وہ نامکمل کتاب ہے۔ کہتے ہیں میری والدہ 10 سال کی عمر میں مجھے میری ماں نے حفظ کروایا۔ آج کل کی مائیں بھی گھروں میں موبائل چھوڑ کے ان تاریخ اسلام کی عظیم ماؤں کے کردار کا مطالعہ کر لیں۔ کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں حفظ کروایا، مجھے نماز فجر سے پہلے جگانے والی میری ماں تھی، بغداد کی یک بستہ راتوں میں میرے لیے وضو کے لیے پانی گرم کرتی کہ بیٹے نے نماز پڑھنی ہے، اور وضو کرواتی، پھر لباس پہناتی، اپنی اوڑھنی اور حجاب لیتی اور مسجد تک میرے ساتھ جاتی، کیونکہ ہمارے گھر سے مسجد دور تھی، اچھا خاصا اندھیرا ہوتا تھا۔ میری ماں فجر سے پہلے میری انگلی پکڑ کے مجھے مسجد میں چھوڑ کے آتی کہ میرے بیٹے نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ احمد ابن حنبل، امام وقی ابن جرح رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی والدہ نے انہیں کہا یا بنیا اطلب العلم، سفیان علم کو حاصل کرنا، وانا اکفیک بمغزری، دنیا کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، معاش کے معاملے میں میں چرخہ کت کے تمہیں روٹی کھلاؤں گی، علم حاصل کرنا۔ کہتا ساتھ نصیحت کیا کی، بیٹا 10 احادیث جب لکھ لو نا، اپنے اندر جھانکنا، 10 حدیثیں لکھنے کے بعد اپنی چال چلن، بردباری، وقار میں اگر اضافہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اضافہ نہیں ہوا تو سمجھ جانا کہ یہ علم تیرے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد نے علم مانگا ہے نفع مند صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 حدیثیں لکھنے کے بعد اپنی چال چلن، بردباری، وقار کے اندر اضافہ ہوا تو لکھنا، ورنہ اس علم کو فائدہ مند بنانے کے لیے از سر نو تحقیق کرنا، نظر ثانی کرنا کہ تو کہاں پہ کھڑا ہے۔ یہ مائیں ہیں اسلام۔ اور پھر اس کا نتیجہ دیکھ لیں، یہ سفیان ثوری تھے، صالح بن زبیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ میں تھا، میں نے بڑے لوگوں کو بڑے جوش سے سنا، قد جاء الثوری، امام سفیان ثوری آگے، دنیا کے لوگوں امام سفیان ثوری آگے۔ کہتے میں انہیں دیکھنے کے لیے باہر نکلا، دیکھتا ہوں ایک نوجوان لڑکا ہے جس کی داڑھی کے بال بھی ابھی نکلنا شروع نہیں ہوئے، بڑے معمولی سے نکلے ہیں، شہر کے اندر شور مچ چکا ہے، قد جاء الثوری، امام سفیان ثوری آ گئے۔ یہ ماؤں کا کردار تھا، کمال تربیت، کمال تربیت۔
صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح اور بہترین شرح فتح الباری ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی. فتح الباری 15 جلدوں میں ایک کتاب ہے. ایک کتاب کے 15 حصے جلدیں بنائے تو پھر ایک کتاب مکمل ہوتی. اللہ اکبر. محدث زمان الشیخ دکتور عبد الکریم سعودی عرب کے سینئر علماء میں ان کا شمار ہے، اور ان کی کبار علماء کی جو مجلس ہے اس کے ممبر بھی ہیں. کہتے ہیں ایک نوجوان امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے پاس ان کی تحریر کردہ صحیح بخاری کی معروف شرح فتح الباری لائی گئی. تو انہوں نے پوچھا بھی یہ تو نے کیسے لکھی؟ اس نے کہا جی میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا. کہا 15 جلدیں فتح الباری کی اپنے ہاتھ سے لکھ دی، وہ کیسے؟ کہتے ہیں میری لکھائی اچھی نہیں تھی. دیکھو مائیں کیسے پڑھاتی ہیں. آج کل کے والدین کہتے ہیں سکول جانے تے ٹیوشن جانے تے مصیبت جان چھٹی. سکول والوں کو فون کرتے ہیں بچے نے چھٹی کیوں کی تھی؟ سارا گھر جینا آرام کیتا ہے انہوں نے سکول رکھو، یہ ماحول ہے. انہوں نے پوچھا تم نے 15 جلدیں فتح الباری کی ہاتھ سے لکھ لی، وہ کیسے؟ کہتا ہے میری لکھائی گندی تھی، صحیح لکھنا نہیں آتا تھا. میری ماں نے مجھے کہا اپنی لکھائی ٹھیک کر. کہتا ہے میں نے فتح الباری لکھنا شروع کی ہے، 15 جلدیں فتح الباری کی ہاتھ سے لکھ دی. 15 جلدیں فتح الباری کی اپنے ہاتھ سے لکھ دی، اور امام صاحب کے سامنے وہ فتح الباری پیش کی کہ یہ فتح الباری ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے. جناب من یہ تو چھوٹے بچوں کا حال ہے. آج کل تو بڑے لوگ مذہبی لوگ قرآن و حدیث سے کوسوں دور. قرآن کا نسخہ پاس نہیں ہے، حدیث کا نسخہ پاس نہیں ہے، احکام و مسائل کی کوئی کتاب پاس نہیں ہے کہ میں اپنی تجارت، اپنے کاروبار، معیشت و معاشرت میں اس کو پڑھ سکوں. اور ہم خواہش کیا رکھیں؟ اولاد نیک ہو. حضرات اولاد نیک چاہیے. اولاد کی طرف سے آنے والی مصیبتیں، آزمائشوں سے بچنا ہے تو تربیت کرنے والی ماؤں کا انتخاب کرنا پڑے گا. اگر آج میں اپنے بچوں کے لیے بہو ڈھونڈوں صرف دنیا کی بنیاد پر، اپنی بچی کو صرف دنیا پڑھاؤں ہیں. پہلے لوگ بچوں کے متعلق کہتے تھے یار اس کا فیوچر اچھا بن جائے گا، اب بچیوں کے فیوچر ڈھونڈے جا رہے ہیں. ایک بچی اپنے والدین کے گھر سے اپنے سسرال منتقل ہو رہی ہے یہ سوچ لے کر کے پتہ نہیں حالات کیویں دے ہونے نے، تو پھر بندہ تھوڑا بہت ہاتھ پرلا تے مار لیندا ہے نا. یعنی بچیوں کا ذہن بن چکا ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے. ہم نے جو بھائی اسلام کے اندر جاب منع نہیں ہے، اسلام کے اصول و ضابطے آپ اختیار کر سکتے ہیں، تو بچیوں کو جاب کے لیے بھیجیں. جو اسلام نے رہنمائی کی ہے پڑھیں ان کو. اگر آپ اسلام کی رہنمائی نہیں لے سکتے تو بچیوں کا کبھی ذہن بنا کے اگلے گھر میں نہ ان کو منتقل کریں کہ تم نے جاب کرنی ہے. سمجھ لیں وقت ہے. نیک اولاد کے لیے معاشرے کو وقت سے پہلے بننے والی مائیں جو ہیں ان کو نیک کردار، ان کا انتخاب بھی اچھا کریں اور اپنے گھر سے منتقل کریں تو ان کو نیکی کی بنیاد پہ آگے بھیجیں. وآخر دعواہم